ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ کیا کہیں گے پاک فضائیہ کا تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے کا؟ یہ بات سامنے آ رہی ہے ISPR کی جانب سے، بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ جی، ملٹری ٹیکنالوجی کا جو ڈسپلے تھا مئی میں، ابھی پاکستان اس سے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے، اور آئی تھنک ملٹری کی ڈٹرمنیشن ہے اس میں، چاہے ہمارے ایئر چیف ہوں، آپ کے ملٹری چیفز ہوں، چیف آف ڈیفینس فورسز، وہ کہہ چکے ہیں کہ نیکسٹ وار میں بھارت کی ایسٹرن سی بورڈ سے شروع کی جائے گی، اور آپ 600 کلومیٹر کی لائن لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آلموسٹ 2/3 آف انڈیا کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بڑی ملٹری کیپبلٹی ہے، تو اس میں ایک تو یہ ورسٹائل ہے، فلیکسیبل ہے، اور بھارت کے جتنے بھی ملٹری بیسز ہیں پاکستان کے اگینسٹ، چاہے فرنٹ بیسز ہوں یا ڈیپتھ میں، وہ تقریباً تمام اس کی رینج میں آ جائیں گے، تو یہ آئی تھنک ایک لحاظ سے خوش آئند ہے۔ دوسرا، پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ جو ایئر ڈومیننس ہے اس پہ یقین رکھا ہے، اور ایئر سیکورٹی پہ اس کا آپ نے دیکھا ہے مظاہرہ مئی میں کس طریقے سے بھارت کے ہائی ٹیک سسٹم کو تباہ کیا گیا، جہازوں کو، اور اس کے علاوہ S-400 کی 2 بیٹریوں کو بھی نکارہ کیا گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس کے اندر سٹیل ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ریڈار کو ویٹ بھی کر سکتا ہے، اور آئی تھنک دس ول بی اے ہیوج بریک تھرو فار پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستانی ملٹری، اور پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ سر، جاننا چاہیں گے جو 600 کلومیٹر رینج رکھنے والا جو فضا سے لانچ ہونے والے کروز میزائل ہے پاک فضائی کا، روایتی ڈیٹرنس کو برقرار رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے میں کس حد تک اہمیت کا حامل ہے؟ جی بالکل، اس میں آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بیکاز جو ڈیٹرنس ہے دونوں طرف پلے کرتی ہے۔ اگر دشمن کو ایسے ڈیفenس سسٹم لے کے آتا ہے جس میں آپ کی جو offensive کیپبلٹی ہے اس کو ڈینٹ کیا جائے، تو پھر اس کا ایک کاؤنٹر آتا ہے۔ باقی جو ہے یہ ابھی ماڈرن وار فیئر میں، جس کو موزائک وار فیئر کہتے ہیں، اس میں کل چین آپ نے انشور کرنی ہے، اور اس میں ملٹیپل پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جو گراؤنڈ بیسڈ بھی ہوں، سی بیس، انڈر سی اور ایئر بیسڈ ہوں، اور صاف ظاہر ابھی آگے اسپیس کی ایک ڈائمینشن نہیں اس میں آ گئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک ڈیفینیٹلی ایج ہے پاکستان کو، جس میں آپ کے پاس ملٹیپل کل چین کے سسٹم ہیں، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر ایک سسٹم لیٹس سے افیکٹو نہیں ہے تو دوسرا اس کو ٹیک آن کرتا ہے، اور ٹارگٹ اس کو ملٹیپل ذرائع کے ساتھ اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ڈیٹرنس ہے پاکستان کی، کنونشنل ڈیٹرنس اور نیوکلیر ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے میں بھی یہ بہت بڑا رول ادا کرے گا۔ باقی انٹائرلی ڈیپینڈز آن دی مین بہائنڈ دا گن، کہ جو پائلٹس ہیں وہ کس لیول کے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ایک طرف ابھی نندن ٹائپ پائلٹس ہیں، اور ایک طرف پاکستان کے شاہین ہیں، جنہوں نے مئی میں پوری دنیا کے سامنے ایک چیز ڈسپلے کی، جس کی بھارت کی آئی تھنک پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر ڈومین میں پاکستان کی ملٹری جو ہے بھارت سے ایک سٹیپ آگے رہے گی۔ سر، جاننا چاہیں گے کہ ایئر لانچ کروز جو میزائل ہے اس کے باعث اگر آپریشنل تیاریوں سے اور بھرتیوں سے متعلق بات کی جائے تو خاص طور پر جو زمینی لانچ سسٹم ہے اس کے مقابلے میں کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ جی، میں اس میں اگر دیکھیں تو سسٹم جو میں بات کر رہا تھا موزائک وار فیئر میں، جو کل چین ہے اس کے اندر ملٹیپل سسٹم آپ پاس ہونے چاہیے، اور ٹارگٹس بھی اگر دیکھیں، اگر کوئی کرٹیکل ٹارگٹ ہے یا ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے جس کی بات ہوئی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اسپیئر کیا تھا ان کے اکنامک ٹارگٹس کو، جو ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی صاحب نے اکنالج بھی کیا تھا بھارت کے، کہ تھینکس گاڈ وی ور اسپیئرڈ۔ تو فرض کریں ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے لیٹ سے دلی کے پاس، اس کو آپ 3 ڈائمینشن میں انگیج کر رہے ہیں، جس میں گراؤنڈ بیسڈ آپ کے فتح سسٹم ہیں، آپ کے لیٹ سے بلسٹک میزائل ہے، اور پھر یہ ایئر لانچ کروز میزائل ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ ملٹیپل آپ کے پاس اٹیک سسٹم ہو، اور اس کے ذریعے آپ کو اس اٹیک کرے، تو اس کو پورے اس میں آئی تھنک دیکھنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی جو کروز میزائل ہیں یہ نیپ آف دا ارتھ فلائی کرتے ہیں، اس کا اگر آپ نے دیکھا ہے تو جس طرح ٹوما ہاک ہیں امریکہ کے، اس سے بھی شاید ایڈوانس ورژن ہے، بیکاز اٹ فلائز ویری کلوز ٹو دا گراؤنڈ، جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا، یا کم سے کم ٹائم میں یہ دشمن کے ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے۔ تو دیٹس وائی نمبر آف پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، ایئر، سی اور لینڈ بیسڈ، اور اس تمام آئی تھنک جو موزائک وار فیئر میں جو ایلیمنٹس ہیں مل کے پھر دشمن کو شکست دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اضافہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے آرسنل میں جو آپ کہنے تیر ہیں، اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ سر، قومی سطح پر یہ تیار کردہ ہے تو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کرٹیکل سوال ہے۔ ابھی رشیا یوکرین وار میں آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا جیسی بڑی ملٹری پاور کو بھی پھر امپورٹس کی ضرورت پڑی ہے، تو جتنی آپ سیلف ریلائنس رکھیں گے
انڈیجنس پروڈکشن کی، بیکاز اس کے اندر پھر آپ کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی اور وار ٹائم میں جو لاجسٹک چین ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹنگز اٹیچڈ ہیں یا کوئی پریشرز ہوتے ہیں تو اس کو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے انڈیجنس کیپبلٹی ہوگی تو پھر آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اٹ گیوز یو لاٹ آف فلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف نمبر آف ویپن سسٹمز آلسو ان ٹرمز آف یوز جو ہے. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں جو ملٹری کے ڈفرینٹ ویپن سسٹم کے پروگرامز ہیں وہ کافی حد تک انڈیجنس ہیں یا جوائنٹ وینچرز ہیں، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہے یا ترکیہ کے ساتھ ہے. تو یہ چونکہ 100% پاکستان کی اپنی کیپبلٹی ہے اور دنیا اکنالج کرتی ہے کہ میزائل وارفیئر میں پاکستان ڈیفینیٹلی ایک ایج رکھتا ہے بھارت کے اوپر، تو ہر لحاظ سے یہ خوش آئند ہے. بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بول نیوز سے خصوصی اپنا تجزیہ پیش کرتے، ساتھ ساتھ نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان امان اپڈیٹ کرتے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.